میں بھی ہر نماز میں ہمارے پڑھا جاتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں وظیفہ بنا لو اس حدیث کو سننے کے بعد، خدا کی قسم وظیفہ بنا لو، کامیاب رہو گے۔ کامیابی کیا ہے؟ موت، نزا، سب سے بڑی کامیابی نزا ہے۔ نزا کی تکلیف سے بچ گیا، قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ نزا کی کیفیت کے اندر تجھے دیدار الہیت، دیدار رسول ہو گیا، تم مک گیا قبر سے بھی اور حشر سے بھی۔ تو پھر کیا ہے؟ کلمے کو ورد بناؤ، ذکر بناؤ۔ ذکر سب سے افضل ذکر ہے۔ کتنے پڑھتے ہو وظیفے میں تو پتہ نہیں چلتا، لوگ بولتے ہیں تو یہ میں پڑھتا ہوں زور میں، یہ فلانا۔ ابے بھائی کلمہ بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ کلمہ کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ، توجہ دینا آخری بس لمحوں میں ہوں، جب بندہ کلمہ شریف پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، وہ کلمہ شریف کے جملے لے کر، پڑھو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث میں لکھا ہے دل سے یقین رکھ کر اس کلمے کو پڑھنے والے کا کلمہ فرشتہ اوپر لے جا رہا ہے۔ جیسے اوپر جاتا ہے آسمان سے ایک فرشتہ نیچے آ رہا ہے۔ بھائی کہاں جا رہا ہو بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ بولے یار ایک بندے نے کلمہ پڑھا، اللہ کا حکم ہے جو کلمہ پڑھے اس کو اوپر لے آؤ، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کروں گا تو اجر ملے گا۔ فرشتہ کہتا لیٹ ہو گیا ہے، لیٹ ہو گیا؟ بولا ہاں، اس کا اجر لے کے تو میں نیچے جا رہا ہوں۔ دیکھو یار ایک کلمہ پڑھنے، ایک بار پڑھا آپ نے، ابھی اگر جس نے دل سے یقین سے اور سچائی کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھا، یقین مان لو یہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ جو بڑا ہے قدیر ہے۔ اب وہ کہہ رہا کیا ہوا؟ یا رب العالمین جل جلالہ میں کلمہ لے کے آ رہا ہوں۔ بولے تو نے دیر کر دی، بے شک تیرے کو حکم ہے لے کے آنے کا، لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے پڑھنے میں ہم دیر نہیں لگاتے۔ حضرت دلائل الخیرات کے امام فرماتے ہیں، امام جزولی رحمۃ اللہ سلمان جلزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں، کہ دونوں معاملے ہیں۔ درود میں بھی آج میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، کلمے کی کر رہا ہوں تعریف، انشاءاللہ اگلی دفعہ درود کی کروں گا، کیونکہ دونوں بیلنس کرنا ہے نا، تو آپ دونوں پڑھو بھائی۔ اور دونوں کیوں پڑھو؟ بس یہ آخری بات ہے۔ وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے کلمہ پڑھنے کے الفاظوں سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ درود پڑھتا ہے کوئی تو اس کا فرشتہ پیدا ہوتا ہے، وہ فرشتہ آسمان پہ جاتا ہے، جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی جگہ ہی نہیں ہے، کہاں رکے گا؟ جگہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے جمعے میں نہیں آخری میں کوئی نہیں آتا، آخر والا آتا ہے، جگہ ہی نہیں ہے بھائی جاؤ واپس، نہیں کہ آگے بڑھ جائے بھائی جگہ دے دے، نہیں بھائی جگہ ہی نہیں ہے، تو جگہ پیک ہوتی ہے۔ فرشتہ کہتے جا بھائی یہ جگہ ہی نہیں ہے۔ یا اللہ میں تو وہ اس کلمے کی وجہ سے پیدا ہوں۔ اللہ فرماتا اب تو یہاں زمین پہ ہی رہے، زندگی بھر اس بندے کے لیے دعائیں کرتا رہے، اس کی استغفار کرتا رہے، اس کی مغفرت، اور جب وہ مر جائے تو اس کی قبر پہ جا کر قبر کے اوپر بھی کھڑا ہو کر دعائیں کرتا رہے۔ کیا شان ہے کلمہ پڑھنے کی! پڑھو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! کیا بات کہی کسی نے کہ جلائے گی، قبلہ عابد علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جلائے گی نہ اسے آگ بھی جہنم کی، ہے جس کے دل پہ لکھا، ہے جس کے دل پہ لکھا لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو آخر کے اندر وظیفہ بہت سارے آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے منہ میں مطلب ایسا نہیں، میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں۔ ساری زندگی گزر گئی مجھے، میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا یہ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ تو انہوں نے زندگی بھر نہیں چھوڑا، اور جتنے اسباب ہم نے بنائے اخلاق سے، جتنے عقیدت ہم نے بنایا، ان کو تعلیم بھی یہی دی، یار یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ کیا وظیفہ تھا؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کلمہ شریف پڑھے، سننا، اور بعض میں مستند میں یہ صبح فجر کے بعد اور شام رات عشاء کے بعد ایک کلمے کی تسبیح پڑھے۔ اگر وہ عادی ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب وہ مرے گا بغیر کلمہ نکلے وہ نہیں مر سکتا۔ عادی ہو گئے نا، زبان کلمے کی طرف رواں ہو گئی نا، تو وہ کیا ہوا؟ جب مرے گا تو خود بخود، تمہیں تو نہیں پڑھانا، تو ہمارے یہاں تو الٹا حساب ہے نا، سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں لاٹھی لے کے، وہ مر رہا بھائی، ابے کلمہ پڑھا، اس کو گریبان پکڑ دو، کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ۔ یہ حکم نہیں ہے، منع ہے، ناجائز حرکت کر رہے ہیں آپ، اس کو مروا رہے ہیں، مرنے والے کو، اس لیے کہ وہ کیفیت نزا کی تمہیں کیا معلوم، جو ہم کہتے ہیں کہ اب اتنی خطرناک ہے، تمہیں نہیں معلوم، بندے کو معلوم ہے۔ تیریں چلتی ہیں، تیریں یعنی ایسی کہ ببول کے کانٹوں کا درخت پیٹ میں ڈال کے گھماتے ہیں نا، اس طرح گھومی جاتی ہے وہ کیفیت نزا کی، نظر نہیں آتی اللہ کے حبیب کے کرم سے، لیکن وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف اس نے کہہ دیا بھائی چپ کرو، کلمہ نہیں پڑھتا، کافر مرے گا، مر گیا تو
اس لیے خود پڑھو، خود پڑھتے جاؤ، اس کو یاد آ جائے گا، وہ پڑھے گا، یار کلمہ پڑھنے میں بھی پڑھوں، یہ ہوتا ہے. تو کلمہ شریف اس کو یاد آ جائے گا. جو کلمہ میں نے حدیث سنا دی شروع میں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مرتے وقت بخشش فرما دیتا ہے. تو ہمارے اسلاف بزرگ کیا کہتے تھے حدیثوں کو دیکھ کے کہ درشی بھی ساتھ پڑھو، 100 کلمہ کا صبح فجر کے بعد، 100 درود پاک، 100 کلمہ رات، 100 درود پاک عشاء کے بعد پڑھو. پڑھ کے سو ہوگا کیا؟ اب درود پاک کے فضائل تو اب اس وقت میرے پاس موقع نہیں ہے نا کہ میں آگے بیان کو اگلے جمعے انشاءاللہ اسی پہ بات ہوگی تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، دونوں بیلنس ہو جائیں گے. درود پاک جو پڑھتا ہے نا کثرت کے ساتھ، اس طرح جو میں نے وظیفہ بتایا، عمر بڑھ گئی نا، سوائے میری زندگی کی ایک عشاء کی نماز میں میرا چھوٹ گیا. اس دن میری حالت ایسی نہیں تھی شرن، مجھے اپنا ہی ہوش نہیں تھا، میں سمجھ لو میرا آپریشن ہوا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کب عشاء گزری اور کب تہجد آ گئی. تو بس وہ لمحہ تھا شاید میں نے ایک دفعہ، ورنہ میں نے زندگی بھر نہیں چھوڑا. واہ خدا گواہ، اس لیے کہ پکڑو گے تو کام بنے گا نا. آگے جا کے بہت بڑے مراحل ہیں. اللہ اکبر. بزرگان دین و محدثین فرماتے ہیں جو درود شریف کا ورد کرتا ہے، کلمہ تو میں نے بتا دیا نا، نصیب ہو جائے گا. نزا کے حالت کے اندر جو درود پاک کا اس طرح کا حامل ہوگا، اللہ کے حبیب کا دیدار ہو جائے گا. اب تو ہو گئی نا سرٹیفائی، جس نے حضور کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. اتنا تو آپ کا اعتقاد ہے نا، اتنا تو عقیدہ پختہ ہے نا. یہ تو کہیں پوچھنے ہی جاؤ گے وہابیوں سے کسی اور سے کہ بھیا یہ کیا بات بولی، استغفر اللہ، پھر اس کے بولنے کا بھی تو ہے یار. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام خواب میں آ جائیں تو یہ حقیقی ہوتے ہیں، اور یہ جس کے خواب میں آ جائیں سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے درود پاک پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حبیب کے صدقے، اس لیے کہ ایک جملہ کہتے ہوئے کہتا ہوں کہ یاد رکھو محمد الرسول اللہ. یہ 1 منٹ آپ کی زیادہ لے رہا ہوں اس لیے کہ میں نے نہیں کی تفسیر، اگلے جمعے کا سوچا لیکن یہ ابھی کر دوں، نہیں پتہ نہیں زندہ رہوں نہ رہوں، پھر کو پتہ نہیں مجھے پکڑ ہو جائے. محمد الرسول اللہ کیا ترجمہ ہے؟ محمد اللہ کے ہیں، بولو زور سے. اردو دان ہو تم کوئی انگریز یا عربی نہیں ہو کہ میں تم سے بولوں یہ کیا ہے. محمد اللہ کے ہیں. یہ ہیں کا صیغہ کیا ہے؟ فیوچر، حاضر ہیں. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تک رہیں گے، زندہ نہیں رہیں گے، اس کے بعد کوئی نہیں بولے تو تھا کر دے، تھا تھی تھا نا. ہیں کا مقصد ایک کائنات میں ہیں. یاد رکھو دولہا ہیں میرے نبی اس کائنات کے. یہ کائنات بنی کس کے صدقے میں ہے؟ اللہ کے حبیب کے صدقے میں. اتنا سب کا ایمان ہے، سب کے عقیدے ہیں، کوئی نہیں ایسا نہیں مانتا. تو کائنات سارے اس کے عقیدے یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کے صدقے میں بنی. تو کائنات دیکھو نا، دولہا ہوتا ہے نا، ایک دولہا ہوتا ہے نا، دلہن والے منڈپ لگاتے ہیں، دولہا آتا ہے. کوئی بتاؤ یار، دولہا آ جائے، منڈپ لگا ہے اور آ جائے اس کا باپ دلہن کا، ابے یار دولہا نہیں آ رہا، منڈپ ہٹا دو، لے جا بھائی لے جا، سب گرا دے، اسٹیج مسٹیج. کبھی ایسا سنا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا. جب تک صاحب دولہا نہ آ جائے، وی آئی پی پرسن تو وہی ہے، وہ آئے اسٹیج پر بیٹھے، نکاح ہو، پھر بولے گا ابے بھائی کھانا نہ کھا لیا اب تو صفایا کر دو. صفایا ہی ہوتا ہے نا. کوئی ایسا شادی بتا دو جو آج تک قائم ہو اور اس کا منڈپ گلی میں لگا ہوا ہی ہو. نہیں نا، اللہ نے بھی یہ دنیا کا منڈپ لگایا ہے. سوچو، یہ صرف ایک میں دلیل دے رہا ہوں. یہ منڈپ دنیا کا، دنیا سجائی کس کے صدقے میں؟ میرے نبی علیہ السلام کے صدقے میں. قائم ہے تو یہ دنیا سجی ہوئی ہے، یہ آسمان ہے، یہ لائٹیں ہیں، یہ تارے ہیں، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ نبی کے صدقے ہی تو ہے. یہ اللہ میں بتاؤں تمہیں مثال، معراج میں میرے نبی اس دنیا کائنات میں نہیں تھے، چلے گئے تھے معراج پہ. تو کیا کرا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ وقت ہی روک لیا. 18,000 برس روک لیے تمہارے، ہلا ہی نہیں. خبردار یہ دنیا میرے لیے کیا حیثیت ہے، بند کرو بنجر. جب میرا نبی نیچے شریف لائے گا، تشریف لائے گا، پھر یہ چلے گی. آئے ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہاں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت